It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. جو ہے اس کی بہترین جو ہے وہ ڈیموکریسی آپ کہتی ہیں جمہوریت ہے. اسداللہ بھٹو صاحب انہوں نے تو بات کر دی. آپ مانتے ہیں کہ جی محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا انہوں نے کہا کہ جی 11 سال اگر جس شخص نے ڈیل کرنی ہوتی وہ 1 سال میں ہی کر کے چلا جاتا. وہ کہتی ہیں 11 بہترین سنہرے سال پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی سیاستدان نہیں دے سکا جو آصف علی زرداری نے دیکھا, لیکن آپ الزام لگاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ جس کی بنیاد پر آمریت گئی اور اس میں میاں نواز شریف بھی آئے, بے نظیر صاحبہ بھی آئی, جمہوریت بھی آئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں 17ویں ترمیم ہم نے اس لیے کی کہ ہم وردی اتارنا چاہتے تھے. تو آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ بھی انہوں نے اسی لیے کیا کہ وہ آمریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن قوم کے سامنے پیپلز پارٹی کا موقف بھی آ گیا ہے, جماعت اسلامی کا موقف بھی آ گیا ہے. اب یہ فیصلہ تو تاریخ دان کریں گے, تاریخ کرے گی, وقت کرے گا کہ کس کا موقف کیا تھا اور کیا نہیں تھا. لیکن میں جماعت اسلامی کے لیے میرے بھائی نے جو باتیں کی ہیں تو اس میں جماعت اسلامی حکومت میں نہیں گئی تھی بلکہ اس وقت پی اے نہیں گئی تھی, ہم نے مخالفت کی تھی. سن لو نا بھائی, اب دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے نا. میں نے کہا کہ وہ پی اے کا فیصلہ تھا, ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ہم نے اس میں اندرون خانہ مخالفت کی تھی لیکن ہماری مخالفت نہیں سنی گئی. لہذا ہم گئے تھے اور دوسرے بھی وزیر تھے, ان کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ان کو جماعت اسلامی سے پیار ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں پرویز مشرف بڑے خراب تھے اور ضیاء بڑے خراب تھے. چلے جناب, تو بھائی یہ مجھے بتائیں کہ افغانی کو جیل میں ڈلوا کے آپ ہی لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. آپ ہی کا فوٹو جو ہے وہ چھپا گیا ہے اس میں اخباروں میں, جو آپ نے بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ چھپا تھا اخباروں میں, اور آپ ہی نے ان کے جو ہے کہنے پہ الیکشن لڑ کے اور افغانی کا جو ہے وہ جیل میں ڈلوایا. ان کی پارٹی جو بنائی ضیاء نے تھی اور ضیاء نے ان کو آگے بڑھایا. اور تعلق ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے 12 مئی سن 2005 کو انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے اور اپنی سیٹیں بچانے کے لیے جو کچھ یہاں دہشت گردی کی ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے جمہوریت اس کا نام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جماعت اسلامی اور فوجیوں کے خلاف پرویز مشرف کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے. وہ کون سا اس نے پاکستان بنایا ہے؟ امریکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے. تو یہ اصل تو صفائی قوم کو یہ دے نا کہ انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ کیوں دیا. صفائی یہ دے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ہے عامر کے ساتھ بیٹھ کے اتنے, لیکن وہ سوالات تو نہیں. یہ سوالات سن لیں نا. تیسرا سوال بھی, تیسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے, اس نے الیکشن لڑا ہے, بھیک نہیں مانگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ جو سن 2005 کا الیکشن ہوا ہے اس میں جتنی دھاندلیاں کی ہیں بلدیاتی انتخابات میں سارا کراچی جانتا ہے. اس لیے جمہوری ہونے کا جو ان کا دعویٰ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو ان کا جو اپنا گراف ہے, اب ان کے گراف کا تو حال یہ ہے کہ جناب وہ جتنے ووٹ تھے وہ سب زیادہ ووٹ لے لیے تھے. اتنا بڑا گراف ہے, کیا کہنا ہے. یہ سوال تو پوچھیں گے ہم آگے چل کے. وہی آپ کے سردار رحیم صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کو اگر الیکٹڈ صدر ہے, بالکل جمہوری صدر ہے, بالکل سیاسی صدر ہے, ٹھیک ہے, اگر غیر جمہوری طریقے سے, واحد طریقہ امپیچمنٹ کا ہے کہ صدر کو ہٹایا جائے, اگر غیر جمہوری طریقے سے پاکستان کے صدر کو ہٹایا جائے گا, غیر جمہوری طریقے سے پاکستان کے صدر کو, آصف علی زرداری صاحب کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو ہٹایا جائے گا, تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ سوال تو ڈاکٹر صاحب آپ بھول گئے, مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور میں برملا کہہ چکا ہوں. لیکن دیکھیے اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو مبہم ہیں. ایک تو جو ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ عدلیہ بھی آپ کی اب آزاد ہے, اس میں ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو کینڈیڈیچر تھا کیا وہ جائز تھا, آرٹیکل 62 63 میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, تو عدلیہ کا جو فیصلہ آج کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا جب جسٹس سعید الزما صدیقی کینڈیڈیٹ تھے اور آصف علی زرداری صاحب؟ میرا سوال ہے کیونکہ میں وہ سوال کروں گا نا. جی جب آصف علی زرداری صاحب الیکشن لڑنے جاتے ہیں اور جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب ان کے اگینسٹ لڑتے ہیں, تو وہ جو سوال اٹھا ہے 62 63
وہ سوال آج کیوں اٹھ رہا ہے, وہ سوال اس وقت کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں سعید الزمان جسٹس سعید الزمان صدیقی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ہم تو نہیں اٹھا رہے یہ سوالات, آپ پٹیشنز تو کوئی اور ڈال رہے ہیں نا. لیکن میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ ماہرانہ رائے دے رہا ہوں کہ کیا طریقے آپ اپنی رائے بتائیں نا سر. دیکھیں یہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کیا تقاضے ہیں جو صدر صاحب نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, صدر صاحب کو تو میں نے آپ کو کہا پیرانویا کی فیلنگ مجھے ہوتی ہے کہ ہو گیا ہے, وہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں سازش نہیں ہو رہی ہے, تو وہ تو الگ ایک ایشو ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کو ہٹایا کیسے جائے گا, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہٹایا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہٹایا جا سکتا. اچھا, بالکل. میں نے آپ کو کہا کہ اگر کورٹ یہ رولنگ دے کہ وہ اس وقت اہل نہیں تھے صدر الیکٹ ہونے کے, تو ایک سوال پیدا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس جمہوریت کے پودے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس وقت پیپلز پارٹی پر ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے. اگر وہ اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں کریں گے تو جو لوگ اگر سازش کا سوچ بھی رہے ہوں گے ان کو شے ملے گی, ان کو مضبوطی ہوگی اور ان کو عوام میں پذیرائی ہوگی. شگفتہ جمانی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صدر کو ہٹانے کے تو انہوں نے 2-3 طریقے بتا دیے ہیں. بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ جی سوال میں نے پوچھا تھا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ جی اگر صدر کیا دیا تھا. ہم جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہونا. آصف علی زرداری صاحب کو صدر سے بغیر امپیچمنٹ ہٹایا گیا, انلیگل انکانسٹیٹیوشنل. یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس وقت تو صدر وہی ہے, اس وقت تو صدر آصف علی زرداری ہے, ہم پارلیمانی صدر آصف علی زرداری زرداری صاحب ہوں گے. آصف علی زرداری صدر پاکستان کو اگر امپیچمنٹ کے بغیر ہٹایا گیا. آصف علی زرداری نام ارریلیونٹ ہے, جو بھی صدر پاکستان ہے جمہوری پروسیس سے اگر آیا ہے, ہم اس جمہوری پروسیس اور غیر عادی طریقے کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ ایک لفظ ہے جمہوریت جس کو پیٹا جا رہا ہے. جمہوریت ہے کیا؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جمہوریت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جمہوریت اس وقت ملک میں موجود ہے, سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ جمہوریت موجود ہے. آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں کہ جمہوریت لولی ہے, لنگڑی ہے, جو بھی ہے موجود ہے. وہ جمہوریت کیا ہے؟ کتنے سالوں کے بعد ایک ڈکٹیٹر جب بیٹھتا ہے, 11 سال بیٹھتا ہے یا 8 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس وقت یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت یہ سازشیں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ایک ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, جو وردی پہن کے بیٹھا ہوا ہے, جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, جو جب پارلیمنٹ میں آتا ہے تو لوگوں کو مکے دکھاتا ہے کہ میں ہوں, دیکھ لو, اس کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک چھوٹے صوبے سے ایک شخص جس کی قربانیاں ایک طرف, جس کی تکلیفیں ایک طرف, لیکن اس کی پارٹی اور جو دوسری پارٹیاں ہیں جو ووٹ لے کے ایوانوں تک آئی ہیں, انہوں نے ان کو پرپوز کیا, ان کو پریزیڈنٹ کے لیے وزیر اعظم کیا بیان دیتا ہے؟ وہ بھی تو ایک ذمہ دار آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے, صدر کہتے ہیں سازش ہے, ایک میڈیکل ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں صدر صاحب. آپ اپنے وزیر اعظم کو تو درست کریں نا. میری بات سنیں, ہمارے وزیر اعظم درست ہیں, ہمارے وزیر اعظم درست ہیں. 2 دن پہلے آپ کی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, آپ کی خود بذات خود آپ نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا. آپ کو اس انٹرویو میں کچھ فیل ہوا کہ اس کو کوئی فیئر ہے یا وہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں؟ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, یہ تو ان کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کسی طرح لڑوایا جائے. یہ تو تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں. لیکن میں آج اپنے بھائی کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ یہ نہ لغاری ہے, نہ یہاں سجاد شاہ بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی اور ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ 22 مہینہ گزرنے کے بعد پرائم منسٹر سازش کرے گا یا پریزیڈنٹ سازش کر کے اپنی حکومت کو گرائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ ایک ہے, ایک ہی پارٹی کے ہیں. ایک سوال ابھی کرتا ہوا چلوں گا کہ یار 17ویں ترمیم کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تو یوسف رضا گیلانی ہوگا نا. اس کو کوئی جلدی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار وزیر اعظم میں ہوں لیکن اختیار صدر کے پاس رہے, میری پارٹی کے پاس رہے.
لیکن سب سے زیادہ اس میں تکلیف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہے. یہ سوال پوچھوں گا لیکن ایک بریک کے بعد. مجھے چیلنج نہ کریں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا کیا کہتے ہیں سزواری صاحب, ایک جو بھی سوال کا جواب دینا چاہیں ابھی دیں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, اگر ان کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی رد عمل بھی ہوگا, اور سیاسی رد عمل بھی ہوگا, اور اتحادی رد عمل بھی ہوگا؟ میں اس وقت بعد میں آؤں کیونکہ